اور کثرت کے ساتھ مسلمانوں کے ہاں شادیاں ہو رہی ہیں۔ شادیوں میں فضول خرچی اور بری رسموں کے تعلق سے ہمیں دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ ہم مسلمان ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمانوں کا ہر کام اسلام کے مطابق ہو، یہ اصول ہے ہمارا، لیکن مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑ کر غیروں کی نقالی کرتے ہوئے غیروں کی تہذیب کو اپنا کر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ شادی بیاہ کرنے کی حدیث پاک میں جو عظیم فضیلت اور برکت ہے، فضول خرافات، بیہودہ چیزیں اور طرح طرح کی غلط، ناجائز، حرام رسموں کو اختیار کر کے شادی جو کی جا رہی ہے، تو اس کا سب سے بڑا نقصان تو یہ ہو رہا ہے کہ ہم شادی کی برکتوں سے، نکاح کی برکتوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آخرت کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ناراض ہونے کی صورت میں سخت ترین عذاب کے حقدار بھی بنتے جا رہے ہیں۔ میرے آقا کریم السلام نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ النکاح من سنتی، حضور نے فرمایا کہ نکاح کرنا یہ میری سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جو میری سنت کو چھوڑ دے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی میرے طریقے پر نہیں ہے۔ تو نکاح نہ کرنے کو سرکار نے ناپسند کیا ہے اور اپنی امت کو نکاح کرنے کی تاکید کی ہے۔ بڑی عظیم، بڑی پاکیزہ سنت ہے میرے آقا کی سنت نکاح، لیکن ایک سنت کی ادائیگی کے لیے آپ بھی معاشرے میں رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سنت رسول کو ادا کرنے کے لیے مسلمان سینکڑوں ناجائز، خلاف شریعت، حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، پھر جا کر ایک سنت رسول ادا کی جاتی ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، سمجھ رہے؟ شادیوں میں فضول خرچیاں بے پناہ ہوتی ہیں، بے پناہ فضول خرچی، اور صرف فضول خرچی تک نہیں، وہ فضول خرچیاں حرام کاموں میں صرف کرتے ہیں اپنا مال لوگ۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر قرآن میں فرمایا ہے کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فرمایا کہ اور فضول خرچی نہ کرو، یعنی ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرنا، پھر اللہ کی نافرمانی میں مال خرچ کرنا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں وہ انسان، لیکن چونکہ فضول خرچی کیا تو رب نے فرمایا کہ یہ انسان کے نہیں، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، قرآن فرماتا ہے اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اب انسان بھی، بلکہ مسلمان بھی وہی کام کر رہا ہے کہ شیطان کے بھائی بن کر فضول خرچی کرتا ہے مسلمان، اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگ جاتا ہے، سمجھ رہے؟ حالانکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم کیا دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا کہ اے لوگو، بے شک اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونے عمل ہے۔ اپنی زندگی گزارنا ہے تو میرے محبوب کی زندگی کو دیکھو۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ عبادت میں صرف حضور کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ سرکار نے نماز کس طرح پڑھی، ہم اس طرح پڑھتے ہیں، زکوٰۃ کس طرح ادا کیا، حج کس طرح کیا، روزہ کس طرح کا، اس کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ صرف عبادت ہی میں حضور کی پیروی کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے، زندگی کے ہر گوشے میں، ہر شعبے میں، پوری زندگی شروع سے لے کر آخر تک میرے آقا نے جو جو کیا ہے ہمیں اس کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو یا معاملات کے تعلق سے ہم، ہر چیز میں ہمیں حضور علیہ السلام کے اس میں نور کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن مسلمان آج بھول گئے۔ ہمارے شادیوں کا جو ماحول ہے نا، میں نے بتایا کہ ایک نکاح، سنت نکاح کی ادائیگی کی خاطر سینکڑوں، ہزاروں گناہ کے کام، نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کے کام، ناجائز کام، حرام کام، برائیوں کا، بے حیائیوں کا وہ
امور انجام دیے جاتے ہیں جس سے اللہ اس کے رسول سخت ناراض ہوتے ہیں، تب جا کر ایک سنت نکاح کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ نکاح میں برکت بالکل نہیں رہی، بالکل نہیں رہی۔ شادی میں جو برکتیں ہونی چاہیے، شادی تو خوشحالی لاتی ہے، شادی تو برکتیں لاتی ہیں، لیکن جو برکتیں ہم چاہتے ہیں ہمیں ملنی چاہیے، ان برکتوں سے ان خرافات کی وجہ سے محروم